الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 27 اگست 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اور 90 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ انبیاء اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں مچھلی والے پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا، پیارے نبی جی حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ پہلے تو بڑے بڑے نبی بھی گزرے تھے ان سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام گزرے تھے، حضرت نوح علیہ السلام گزرے تھے، باقی انبیاء کرام جلیل القدر گزرے تھے، کسی نبی کو نہیں پکارا۔ کسی نبی کو غیبی مدد کے لیے ان کو اولاد کی ضرورت تھی۔ کس کی ضرورت تھی؟ اولاد کی ضرورت تھی۔ تو اولاد یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام آپ مجھے اولاد دیتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام میری اولاد نہیں ہے آپ مجھے اولاد دے دیں، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتے ہیں جوڑا عطا کرتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، بانجھ بنا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ غیبی مدد کے لیے اور اولاد دینے والی ذات وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ مانگنا یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا ایسے مانگی کہ رب لا تذرنی فردا، اے میرے پیارے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے یہ نہ دنیا مجھے اکیلا ہی چھوڑ دے، میری اولاد ہی کوئی نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو ایسے مجھے بالکل اکیلا نہ چھوڑنا۔
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ سب سے بہترین وارث ہیں، اور آپ سب سے بہترین وارث ہیں، سب سے بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی اولاد نہ ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ اس کی شادی نہ ہو رہی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا مانگنی چاہیے، کون سی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ شادی کسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے تو کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی آسان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کو عطا کی، اس کے ساتھ شادی ہو، اور شادی ہونے کے بعد جس کی اولاد نہ ہو، علاج کرانا سنت ہے، سنت سمجھ کے علاج بھی کرانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی۔ اب میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاتا ہوں، پھر دعا کی قبولیت کا بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس واقعے کی کیا کی ہے جی؟ تفصیل بیان کی ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ اکبر، عمران نام تھا اور وہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے، انہی کے نام پر سورہ آل عمران بھی ہے۔ عمران کی اولاد، عمران کا خاندان بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کی بیوی کا نام تھا حنہ، کیا نام تھا؟ حنہ۔ انہوں نے نظر مانی تھی دونوں میاں بیوی نے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیں گے تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی، اور بیٹی کا نام انہوں نے رکھ دیا مریم۔ وہ یہ پریشان ہوئے کہ ہمیں نظر مانی تھی خانہ کعبہ کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہم نے تو آپ کو ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے کہ بیٹے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بیٹی جس کا نام مریم رکھا ہے تو ہم اس کو نبی کی ماں بنائیں گے۔ کس کی ماں بنائیں گے؟ نبی کی ماں بنائیں گے، اور بغیر شادی کے ہم ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ایسی یہ شان والی ہوگی کہ نبی کی ماں بنیں گی۔ خیر وہ عمران فوت ہو گئے۔ عمران کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ تو بیٹی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، مریم نام بھی رکھ دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان کی پرورش کون کرے، ان کی اس مریم کی پرورش کفالت کون کرے گا؟ تو مریم کی جو والدہ تھی حنہ جن کا نام تھا، ان کے بہنوئی تھے، ان کے بہنوئی تھے، اور ان کا نام زکریا۔ کیا تھا؟ زکریا۔ قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں زکریا علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا نام نکلتا ہے تو گویا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا لگ گئے جی؟ خالو۔ رشتے میں کیا لگے جی؟ خالو لگ گئے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش شروع کی، کفالت شروع کی۔ کام وغیرہ جاتے تھے تو مریم کو گھر چھوڑ کے جاتے اور دروازہ بند کر کے جاتے، تالا لگا کے جاتے دروازے۔ ایک دن باہر گئے کام کاج کے لیے، مریم کو گھر چھوڑ کر تالا لگا کے دروازہ بند کر کے گئے۔
واپس جب آئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے، بے موسم، ان پھلوں کا نہ کوئی موسم ہے، نہ کوئی وہاں لانے والا بندہ تھا، دروازہ بھی لاک ہے، بند ہے۔ تو بڑا ان کو تعجب ہوا، یہ پھل ادھر کدھر سے آ گئے ہیں، پورے شہر میں یہ پائے نہیں جاتے ہیں، دروازہ بند تھا، تو مریم کے پاس یہ پھل کدھر سے آ گئے؟ تو انہوں نے پھر مریم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو مریم نے کہا یہ رزق، یہ پھل، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے، اس کی جانب سے آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور کھلا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے سوچا کہ دیکھو مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل عطا فرمائے، موسم ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھل عطا فرمائے ہیں، فرمایا جو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھ بوڑھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بے موسم پھل دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی عبادت گاہ میں جب وہ عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی وقت کیا کی جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بطور ہبہ کے، میرا حق نہیں بنتا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کسی عمل کے بدلے میں مجھے اولاد دے، فرمایا مجھے اپنی جانب سے بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے مجھے اولاد عطا فرما۔ اور کیسی اولاد؟ فرمایا ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ جتنے بھی نبیوں کی دعائیں ہیں تو دعا میں ایک دعا یہ کہ اولاد صحیح سلامت عطا فرما، دوسری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما، اس لیے کہ اولاد اگر نافرمان و باغی ہو وہ تو ثواب کی جگہ عذاب بن جائے گی، رحمت کی جگہ زحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دعا مانگے تو صرف یہ دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، بلکہ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ صحیح سلامت تندرست اعضاء والی، تندرست دل و دماغ والی، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیسی اولاد عطا فرما؟ نیک اولاد ہوگی تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے گی، اپنا جان مال اپنا سب کچھ اپنے ماں باپ پر لٹا دے گی، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گی۔ تو ایسی ہی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، جب اولاد عطا فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انکا سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح دعا کو سننے والے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، سبحان اللہ، اللہ کے نبی تھے، قبولیت کا وقت تھا، تو تھے بھی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے، اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اسی وقت فرشتے آ گئے، اسی وقت فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے فنادتہ الملائکہ، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک فرشتہ آ گیا، بلکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئے، انہوں نے آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ قائم یصلی، تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نماز پڑھنا یہ نبیوں والا کام، اس والا کام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب نے ماشاءاللہ بھی نماز پڑھی ہے فجر کی، نماز پڑھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، بہت بڑی عظیم الشان عبادت۔ نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت فرشتے نے آواز دی اونچی آواز سے، اور کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتی، اللہ تعالیٰ آپ کو، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو نام بھی خود ہی رکھ دیا، نام بھی خود رکھ دیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اور بھی ذکر فرمایا ہے، یہ میرے سامنے سورہ مریم کھلی ہوئی ہے،
اور 16واں پارہ ہے سورہ مریم کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے زکریا کا ذکر کیجیے، وہ اپنے رب کو چھپ چھپ کے پکار رہے تھے دو وجہ سے، ایک چھپ چھپ کے اس بات کر رہے تھے کہ ریاکاری نہ ہو، دوسرے اس وجہ سے کہ شرم آ رہی، اتنے زیادہ بوڑھے تھے کہ شرم آ رہی تھی کہ کسی نے سن لیا تو بولے گا دیکھو یہ بوڑھے بابا جی جو ہے نا ابھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے، اس لیے ندان خفیہ، اور کیسے پیارے انداز سے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرے ربا مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہوں گا، آپ میری مراد پوری فرما دیں گے۔ اپنی کمزوریوں کو ذکر کرنا چاہیے دعا میں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو اور بڑائی کو ذکر کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا کو کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور ایسا نام اس کا رکھیں گے، اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا وہ نام ہی نہیں، کبھی کسی نے وہ نام نہیں رکھا، اور وہ نام کیا ہے، وہ یحییٰ، کیا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی خود رکھا، سبحان اللہ۔ ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو بڑا تعجب ہوا ان کو، کہنے لگے کہ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری اولاد کیسے ہوگی، میرا بیٹا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہوں۔ تو فرمایا قال کذالک، یہ نہیں کہ زکریا علیہ السلام کو شک تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے، ایسے بوڑھے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی حالت میں ایسے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے، اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور لوگوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا وہ آگے پوری ساری تفصیل ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی نشانی کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکتے، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے رہیں۔ خیر یہ پوری تفسیر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس دعائی قبولیت کی، سورہ آل عمران میں بھی ذکر کی ہے کہ ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کیا ہوگا اس کا نام؟ یحییٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا ایک تو اس کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس بیٹے کو ہم اپنا نبی بھی بنائیں گے، اس کو سردار بھی بنائیں گے، وحصورا اس کو پاک دامن بھی بنائیں گے۔ یہ پاک دامنی سارے نبیوں میں پائی جاتی تھی لیکن اسپیشل طور پر، خصوصی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول عطا فرمایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے نیک نبیوں میں سے ان کو بنائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بے موسم پھل دیکھ کر بے موسم اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہاں بھی سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے فوراً ان کی دعا قبول فرما لی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو بطور ہبے کے، بطور گفٹ کے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے ٹھیک کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اولاد کے قابل بنا دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ذرا نا اپنے ان نبی کی اور نبی کی بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ کیا خوبی بیان کرتے ہیں؟ فرمایا جو میرے نبی زکریا ان کی بیوی ہے، ان کی خوبی یہ تھی یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں جلدی کرتے، لیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، پھر پتہ نہیں توفیق ملے نہ ملے، یہ نہ ہو کہ رہ ہی نہ جائے۔ جو بھی نیکی کا کام سامنے آئے
فوراً اس کو کر لیں، تو ہو سکتا ہے وہی قبولیت کا ٹائم ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور دوسری خوبی یہ ذکر فرمائی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ یہ ہمیں شوق اور ڈر کے درمیانی حالت میں پکارتے رہتے تھے۔ ہماری عبادت کا شوق بھی ہوتا تھا اور ہم سے ڈر بھی ہوتا تھا ان کے دل میں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نہ جا اس کی دیر گیری پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ دیکھ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی دیر گیری کو نہیں دیکھو کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان اس کا نام وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دونوں جو تھے میاں بیوی ہمارے آگے ان کے دل جھکے ہوئے تھے، ہمارے ہر حکم کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، عاجزی کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ یہ ان دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی اولاد چاہیے ہو اس کو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ وہ جولے لانے سے جو ہے نا وہ اولاد نہیں ملتی ہے۔ امام بارگاہوں میں جولے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جو جا کے نا لوگ ان کو لاتے ہیں، جن کو لائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا دیں گے۔ گھوڑوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، کہ گھوڑے کے نیچے سے گزریں گے تو ہماری اولاد ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اولاد ہوگی۔ تو یہ نظر و نیاز عبادت جو بھی کریں اللہ کی کریں، اور اولاد بھی کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ علاج ڈاکٹر سے کرا سکتے، علاج میں کوئی وہ نہیں سنت سمجھ کر، لیکن حقیقت میں اولاد ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا۔ بعض بندے ہوتے ہیں بالکل فٹ ہوتے ہیں، کوئی ان میں کمی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں کون ہے دینے والی اولاد؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کا کام لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَزَكَرِيَّا، پیارے نبی جی ذرا قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ رب لا تذرنی فردا، ایسے پکارا گیا میرے ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا دنیا میں۔ وانت خیر الوارثین، آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، بطور ہبہ کے بطور گفٹ کے ان کو بیٹا یحییٰ عطا فرما دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، رَغَبًا وَرَهَبًا، شوق اور ڈر کے درمیانی حالت میں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دل ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ مولا کریم حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، مرتے دم تک استقامت نصیب